بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بے شمار قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ یہ سارے قوانین نیوٹرل ان نیچر ہیں۔ یہ قوانین بغیر کسی رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کے ہر جگہ ہر وقت ہر ایک انسان پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں۔ آج ہم دی لا آف ہارویسٹ کو ڈسکس کریں گے۔ دی لا آف ہارویسٹ کا مطلب ہے کہ جو آپ فصل کاشت کریں گے آپ وہی کاٹیں گے۔ مثلا اگر آپ گندم کاشت کرتے ہیں تو گندم ہی کاٹیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چنے کاشت کریں اور گندم کاٹ لیں۔ یہ قانون انسانی رویوں اور اعمال پر بھی بالکل اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ ہمارا ایکشن چاہے وہ اچھا ہو یا برا، وہ ایک بیج کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک بیج سے درخت یا پودا نکلتا ہے اور پھر اس سے سینکڑوں ہزاروں پھل وجود میں آ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے ہر اچھے یا برے عمل کے کئی گنا زیادہ نتائج سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی زندگی میں محبت، شفقت اور مہربانی کے بیج کاشت کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پر ہم کامیابی، مال و دولت کی فراوانی اور خوشی کی فصل کاٹتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی زندگی میں نفرت، خود غرضی اور دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے کے بیج بوتے ہیں تو نتیجے میں ناکامی، بھوک ننگ کی فصل ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر ایکشن کا انتخاب سوچ سمجھ کر اور دانش مندی سے کرنا چاہیے۔ دی لا آف ہارویسٹ کے مطابق ہم اپنے اعمال کے نتائج سے، چاہے وہ اچھے یا برے، کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکتے اور بالآخر ہمیں ان کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یعنی ہم اپنی زندگی میں وہی فصل کاٹتے ہیں جو ہم نے کاشت کی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھی عادتیں اختیار کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، ورنہ خواری ہی خواری ہے۔ غلط فیصلوں کا نتیجہ غلط ہی نکلتا ہے، خواہ کچھ بھی کر لیا جائے۔ بعض اوقات ہمارے کچھ اعمال کا رزلٹ فوری طور پر نہیں نکلتا، جیسا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور زبان پر کوئی چھالا نہیں پڑتا۔ لوگ مراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور ان کو سر درد بھی نہیں ہوتی۔ جس طرح ہر بیج جو ہم کاشت کرتے ہیں وہ کچھ عرصہ بعد ہی زمین سے اگتا ہے، پھر پھل دیتا ہے اور اس کا ایک ٹائم سپین ہوتا ہے۔ کچھ پودے 1 مہینے بعد پھل دینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ 1 سال بعد، کچھ 5 سال بعد۔ اسی طرح ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بھی ایک بیج کی طرح کام کرتے ہیں۔ ان کے نتائج بھی بعض کا فوری طور پر سامنے آ جاتے ہیں، بعض کا مہینے پر، بعض کا 6 مہینے اور سال کو 5 سال بعد گزرنے کے بعد سامنے آتے ہیں۔ میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق بعض اوقات بندہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوتا ہے تو یک ایسے حالات پلٹا کھاتے ہیں کہ کوئی راہ چلتا بندہ ہی مدد کرتا ہے اور بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ماضی میں کیے گئے کسی اچھے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جس کا رزلٹ فوری طور پر نہیں نکلا تھا، لیکن وہ اب میچور ہوا اور اب اس کا فائدہ ہمیں پہنچ گیا۔ اور اسی طرح بعض کا سب معاملات بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے جی اب سارے معاملات میرے اختیار میں ہیں، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو راہ چلتے ہی کوئی مصیبت گلے پڑ جاتی ہے اور سارا کیا دھرا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے کسی ماضی میں کیے ہوئے غلط نتیجے کا ہی فیصلہ رزلٹ ہوتا ہے جو کہ اب میچور ہوا ہے۔ یعنی ہم نے بعض اوقات کوئی نیکی کر کے یا کوئی برائی کر کے بھول چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں، نیچر اس کو نہیں بھولتی ہے، وہ اس زمین میں گھومتا رہتا ہے۔ یعنی جو ہم وچ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، تو وہ اس کے نتائج ہمیں نکلتے رہتے ہیں اور بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیسے گیا ہے، تو وہ بیسیکلی ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقے بھی اختیار کرتے ہیں اور کوئی کام نکلوا لیتے ہیں۔ یہ اس کے نتیجے میں وقتی طور پر تو کام بالکل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے یقینی، بے چینی اور انگزائٹی جیسی مصیبتیں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، اور ان کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک اطمینان قلب حاصل ہو، تو ہمیں اپنا ہر ایکشن یا لیتے ہوئے یا ہر کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اس کے فوری یا دیر پا نتائج کو سامنے رکھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ یہ ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر ایکشن اور ہر فیصلہ ایک بیج ہے، وہ ہم بیج اس کائنات میں بو دیتے ہیں اور لا آف ہارویسٹ کے مطابق اس کا اچھا یا برا نتیجہ فوری طور پر یا کچھ عرصہ دیر بعد لازمی طور پر نکلنا ہی نکلنا، اور ہمیں اس کو ہر صورت میں فیس کرنا پڑے گا۔ جب ہم ذاتی حیثیت میں کچھ اچھے یا غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کا نفع یا نقصان ہمیں ذاتی حیثیت میں ہوتا ہے، مگر جب ہم قومی سطح پر غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ان غلط فیصلوں کا نتیجہ کئی نسلوں تک قومیں بھگتتی رہتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی اچھا فیصلہ قومی سطح پر ہو جاتا ہے تو اس کا جو نفع ہے وہ بھی کئی نسلوں تک پھر قوم جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتی ہے۔ تو اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ ہم
کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سوچیں گے، اور فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جو ہے یا بیسٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کریں، یا اس کے متعلق جو ہمیں مذہب اور ہمارا جو قانون ہے وہ رہنمائی کرتا ہے اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کریں تو کامیابی یقینی ہو سکتی ہے، اور ہمارا جو اطمینان قلب ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، اور بے چینی اور مختلف مصیبتوں اور بیماریوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔